نبوت زندہ باد، ختم 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 نبوت زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم کما تحب و ترضی لنا ما تحب و ترضی۔ واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ ہمارا ہفتے واری پروگرام ہے جو ہر شب ہفتہ بعد نماز عشاء منعقد ہوتا ہے، اور اس پروگرام کا مقصد تحفظ ختم نبوت اور تحفظ عظمت صحابہ۔ اس وقت دنیا میں مختلف شکلوں میں فتنے نمودار ہو رہے ہیں، انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ قادیانیت، اور اس کے بعد اب موجودہ دور میں ایک نیا فتنہ شکیلیت یعنی شکیل بن حنیف کی شکل میں آیا، اور ہمارے ہزاروں مسلمان بھائی اس فتنے کے شکار بھی ہوئے اور ہو بھی رہے ہیں۔ اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ صرف ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دوست، ہمارے ساتھی اس بات کو سمجھیں اور وہ جانیں کہ کتنا اہم کام ہے، اور بحیثیت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگ جتنا بھی کر سکتے ہیں اور جہاں تک بھی کر سکتے ہیں ہمیں ختم نبوت کے لیے کام کرنا چاہیے، اور موجودہ دور میں اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو یا اپنے قریبی لوگوں کو اس فتنے سے آگاہ کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے، ایک بڑی آسان سی بات ہے سمجھنے کی، ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے وہ متفقہ عقیدہ ہے، اور مسلمانوں کے اندر بہت سے مسائل کو لے کر اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کے یہاں کچھ، کسی کے یہاں کچھ، لیکن عقیدہ ختم نبوت سب کے یہاں متفق ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کو مانتا ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبوت آپ پر ختم ہو گئی، اب کسی نبی کے آنے کی گنجائش باقی نہیں۔ لیکن ایک بڑی تعداد جو یا تو بالکل ہی یعنی نہ دینی تعلیم ان کے پاس، نہ دنیاوی تعلیم ان کے پاس، یا ایسا ایک آسان زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں دیہات کے لوگ، دیہات میں جو مسلمان بھائی ہمارے رہتے ہیں، وہ اتنے اہم عقیدے سے بھی ابھی واقف نہیں ہے، اور اس کے بعد اگر کچھ پڑھے لکھے لوگ ان کے قبضے میں آئے یا ان کے چکر میں آئے، وہ ایک اسکول کالج کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور زیادہ تر ان لوگوں کی کوشش اور محنت جو ہے وہ یا تو گاؤں دیہات کے مسلمانوں پر ہے، یا پھر کالج اسکول میں پڑھنے والے طلبا یا پڑھانے والے جو ٹیچر حضرات ہیں ان کے اوپر زیادہ ان کا فوکس ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ مشہور بات ہے کہ یہ جو قادیانی لوگ ہیں یہ علماء کرام کو نہیں چھیڑتے، بلکہ علماء سے یہ دور ہی بھاگتے ہیں۔ ان کا جو نشانہ ہوتا ہے، ان کا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ ایک عام مسلمان ہوتا ہے، لیکن
مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ ایک متفق عقیدہ، اتنا اہم عقیدہ ہونے کے باوجود پھر بھی ایک بڑی تعداد ان کے جھانسے میں آ جاتی ہے، یعنی ان کے چکر میں ان کی دعوت کو قبول کر لیتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ذہن بنا لیں ہم سب قادیانیوں کے تعلق سے کہ کائنات کے بدترین کافر یہ قادیانی ہے، اور جو ان کی بات کو مان لے، ان کی بات کو مان کر ان کا ہو جائے وہ بھی کافر۔ اب ایک ایسا شخص جو نہ تو قادیانی ہے نہ قادیانی کی بات کو مانتا، لیکن وہ قادیانیوں کو مسلمان ہی سمجھتا ہے، حالانکہ قادیانیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یا اس کو ان کے کفر میں شک ہے، پتہ نہیں بھائی ہے بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہمارے علماء غلط بولتے ہو، فتوی غلط۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسا شخص بھی اسلام سے خارج ہو جائے جو قادیانیوں کے کفر میں بھی شک کرے۔ حتیٰ کہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اگر کسی نے اتنا بھی کہا کہ قادیانی مسلمانوں سے بہتر ہے، اتنا بھی کہا، وہ اسلام سے خارج۔ اسی وقت آپ سوچ لیں ذرا اندازہ۔ اور اسی کے تعلق سے میں ایک بات اور کہہ دوں، اکثر و بیشتر ہماری زبانوں سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ بھئی آج کل مسلمان بے ایمان ہو رہے، غدار ہو رہے، دھوکے باز ہو رہے، ان سے بہتر تو غیر مسلم۔ تو تھوڑا ہم اپنی زبانوں کو بھی لگام دیں، تھوڑا سا ہم اپنے اوپر قابو کریں۔ بھائی مسلمان کیسا بھی صحیح، لیکن مسلمان سے بہتر کافر نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کیسا بھی ہے، کیسا بھی صحیح، مسلمان سے بہتر کافر نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم بولتے ہوئے تھوڑا خیال رکھیں، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ اور جہاں تک رہی بات قادیانیوں کی، قادیانیوں کا تو باقاعدہ ایک مشن چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر، اور قادیانی کئی مواقع ایسے آئے قادیانیوں کے اوپر کہ بالکل ایسا لگتا تھا لوگوں کو ختم، اب ان کا نام و نشان دنیا میں نہیں بچے گا، لیکن کوئی نہ کوئی سپورٹ بن کے ان کا کھڑا ہو جاتا تھا، اور بدقسمتی سے مسلمانوں میں سے ہی جاتے تھے نکل کے لوگ جو ان کی حمایت کرتے تھے، مدد کرتے تھے۔ البتہ وہ حمایت کرنے کا، مدد کرنے کا ایک دوسرا طریقہ ہوتا تھا، اور پھر اس کو دوبارہ ایک نئی زندگی مل جاتی تھی۔ بالکل اسی طریقے سے آج علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ قادیانیت کسی نہ کسی درجے میں ختم پر تھی، دم توڑ رہی تھی، اس کو سپورٹ کے واسطے شکیل بن حنیف کو اس کو میدان میں لایا گیا۔ اچھا دیکھو، ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا، دوسرا فتنہ سامنے آ جاتا، اس کی وجہ کیا؟ کبھی سوچو ذرا، یہ شروع زمانے سے ایسا چلا رہا، یعنی انگریزوں کے دور سے، جب یہاں پر انگریز آئے، اس سب سے زیادہ جو پریشان تھے وہ ان علماء سے تھے جو انگریز کے خلاف لڑ رہے تھے۔ باقی انہیں کسی سے کوئی پریشانی نہیں، کوئی دقت نہیں، آپ نماز پڑھنا چاہ رہے پڑھیے، حج کو جانا چاہ رہے جائیے، زکات دینا چاہ رہے دیجیے، لیکن آپ جو ہمارے مقابلے میں آتے یہ ہمیں برداشت نہیں۔ تو لوگوں کا باقاعدہ مشورہ ہوا، محنتیں ہوئی کہ اس چیز سے کس طریقے سے روکا جائے۔ تو بہرحال ان کی تمام تحقیق اور محنت کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ انہیں فتنوں میں مبتلا کرو۔ ظاہر سی بات ہے، جب نئے نئے فتنے سر ابھاریں گے اور سر اٹھائیں گے تو علماء کی مصروفیت بڑھ جائے گی، اب اس کے خلاف کام کرنا، اب اس کے خلاف کام کرنا، لہٰذا وہ ہمارے خلاف میدان میں آنا بھول جائیں گے۔ بس وہیں سے یہ بھی ایک فتنہ نکلا، اور اس دن سے فتنے ختم نہیں ہوئے، بلکہ آج کچھ، کل کچھ، پرسوں کچھ، پھر ایک نیا فتنہ پیدا ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہمارے اکابرین نے ہر فتنے کے خلاف کام کیا، آج بھی کر رہے ہیں۔ یہ مصروفیت بڑھا دی، یعنی علماء کو الجھا کے رکھ دیا، یہ ہے مسئلہ۔ اور جس وقت قادیانی کو تیار کرا ہے ان لوگوں نے، تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ قادیانی سب سے پہلے میدان میں آیا تو یہ آپ کی بھول ہے، یا قادیانی کو ایسی لا کے کھڑا کر دیا آپ کے سامنے تو بھول ہے آپ کی۔
भैया कादियानियों को जो मजबूती मिली है या उनको जो इतनी हिम्मत मिली है, देखिए अगर हम गौर करें, तारीख का मुताला करें, ये क्या था? अहले सुन्नत वल जमात मुसलमान, बाकी सरकारी गिनती के हिसाब से आप कह रहे हो रवाफिज भी तो यहाँ पर, लेकिन एक अकेली जमात अहले सुन्नत वल जमात और हनफी, ना शाफी ना हम्बली ना मालिकी, कोई नहीं इस इलाके के अंदर, अकेले हनफी। और जितने भी यहाँ पर मुस्लिम हुक्मरान हुए सब के सब अहले सुन्नत वल जमात हनफी, सब के सब। आप एक को भी साबित नहीं कर सकते ये दूसरे मसलक से, मतलब ही नहीं है। हनफी सबसे बड़ी जमात थी, सबसे मजबूत जमात थी, और हनफियों को ही तोड़ना मकसद था। तो सबसे पहले फितना अहले हदीस के नाम पे खड़ा करा अंग्रेजों ने, तारीख मौजूद है भाई, किताबों में दर्ज है ये बात। सबसे पहले जो फितना सामने आया, यानी अहले सुन्नत वल जमात से जो तबका टूट गया, वो अहले हदीस। अलबत्ता उस वक्त उनका नाम शायद अहले हदीस ना हो, बाद में अलर्ट हुआ, लेकिन ये लोग यानी मौलाना हुसैन बटालवी, शमशुद्दीन अजीमाबादी और नवाब हसन भोपाली, इस तरीके के लोग सामने आए। और फिर उसके बाद जब वो चंद दिन चलता रहा, और कमाल की बात यह है कि उन्होंने 22 साल में 7000 किताबें, छोटी बड़ी 7000 किताबें 22 साल में सिर्फ हनफियों के खिलाफ लिखी। कमाल की बात यह है। और एक किताब अंग्रेज के खिलाफ नहीं, एक किताब 7000 में। लोग परेशान है, ये सारी बुराइयां हनफियों में रह गई। ये अंग्रेज के कानून में कोई बुराई नहीं, अंग्रेज कौम में कोई बुराई नहीं। 7000 किताबें छोटी बड़ी 22 साल के अरसे में सिर्फ हनफियों के खिलाफ, एक किताब अंग्रेज के खिलाफ नहीं, एक किताब। और जो उलमा गाबिरीन अंग्रेज के साथ जिहाद कर रहे थे, तो उस वक्त मौलाना हुसैन बटालवी साहब ने फतवा भी दिया कि जिहाद के शराइत मौजूद नहीं है, इसलिए जिहाद ही नहीं है, बल्कि जिहाद के नाम पे जो कुछ ये हुआ ये फसाद है। और जितने लोग इसमें मरे हैं और अपने आप को शहीद समझते हो, सब के सब जानना भी। इस तरीके के फतवे जो। फिर एक साहब और खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि भाई इन लोगों के साथ मिलकर आप जिहाद कर रहे हैं, ये तो औलिया अल्लाह के गुस्ताख है, इनके साथ क्या सवाब मिलेगा, क्या अजर मिलेगा। ये दूसरा तबका वजूद होना है, समझ रहे होंगे, कहने की जरूरत नहीं है। और तीसरा नंबर इस कादियानी का है। देखो लोग कहते इस बात को, कादियानी पहले भी आ सकता था, लेकिन अंग्रेज समझते थे अगर डायरेक्ट नबूवत का दावा कर रहा है तो कोई भी नहीं मानेगा, पहले उम्मत को कंफ्यूज करो। तो एक को हदीस के नाम पे लाए, एक को औलिया अल्लाह के नाम पे लाए, और सारी उम्मत के अंदर एक अफरा तफरी फैला दी। अरे ये भी हदीस थी, तो आज तक हमारे सामने नहीं है। अरे जोर से भी आप नहीं बोल सकते, सीने पे भी हाथ बांध सकते, इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए, आज तक सामने नहीं आए। अब वो एक नई बहस शुरू हो गई लोगों में, उधर औलिया अल्लाह के ताल्लुक से नई नई बातें सामने आने लगी। अरे ऐसा भी है, आज तक कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। तीसरा नंबर इनका है कादियानियों। अब अंग्रेज ने कहा बेटा लोहा गरम है, मारो हथौड़ा, जो हमें करना था वो कर दिया आपने। अब ये खड़ा होके इसने नबूवत का दावा करा, तो एक बहुत बड़ी तादाद अलग हो गई और कुछ लोग साथ रहे। एक तीसरी किस्म उन लोगों की थी जिन्होंने कहा भाई हो सकता है ये खत्म नबूवत का मसला भी ऐसी हो, आज तक वाला मैंने बयान ना करा हो, बताया ना हो, कंफ्यूज के शिकार हो। समझो जितना खतरा मुजरिम से है उतना सपोर्ट करने वालों से भी है, बल्कि सपोर्ट करने वालों से ज्यादा है। इसलिए हमें किसी से लड़ना नहीं है, किसी से मुकाबला नहीं करना, सिर्फ हमें अपने लोगों को बचाना है, अपने घर वालों को, अपनी नस्ल को, अपने दोस्तों को, और जहाँ तक भी हम अपनी बात को पहुँचा सकते हैं हम कोशिश ये करेंगे। और यही हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम खत्म नबूवत की अहमियत को समझें और
اللہ کرے ہمارے دل میں یہ بات اتر جائے اور ہم کام کرنے والے بن جائیں ہر اعتبار سے، جان سے، مال سے، وقت سے، ہر اعتبار سے۔ اور ختم نبوت ایک ایسا معاملہ، اب دیکھیے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کے 11 سال جیل میں گزارے، انہوں نے ختم نبوت کا تحفظ کرنے کا۔ کیا جرم تھا ان کا؟ کیا جرم تھا؟ بس ختم نبوت کی لڑائی لڑتے لڑتے 11 سال۔ مولانا محمد علی جالندھری رحمۃ اللہ علیہ 19 سال جیل میں رہے۔ لیکن آج ہم سے اتنا بھی نہیں ہوتا، اب جیل کا بھی مسئلہ نہیں ہے ہمارے سامنے، کورٹ کچہری کا بھی مسئلہ نہیں ہے، صرف اپنے لوگوں کو جا کے بتانا ہے۔ ہفتے میں کہیں جمع ہو گئے، جڑ گئے، جیسے یہاں ہے یا کہیں اور بھی جا سکتے ہیں انشاءاللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بھائی دیکھو قادیانیوں کا فتنہ دنیا میں سر ابھار رہا ہے، ان کا باقاعدہ ایک مشن چل رہا ہے، تحریک چل رہی ہے، اس لیے اس سے ہوشیار رہو۔ پھر وہ مرنے پہ تھا، ختم ہونے پہ تھا، تو اس کی سپورٹ کے لیے شکیل بن حنیف نامی آدمی سامنے آ گیا، یہ ایک نیا فتنہ کھڑا ہو گیا۔ اور ابھی 1.5 سال پہلے تک کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ 10,000 ان کی تعداد ہو چکی ہے شکیلیوں کی۔ اب میں ویسے تو نہیں، لیکن آپ بھی اتنے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، ایک غیر مسلم بھی نہیں آیا ہوگا، جتنے 10,000 تب مسلمان ہی ہوں گے، کیونکہ ٹارگیٹ ہی ان کا مسلمان ہے۔ البتہ اب مسلمان نہیں، تو اس لیے ہم لوگ سمجھیں اس بات کو اور اپنے اکابرین کی قربانیوں کو سامنے رکھیں، ان کی جدوجہد کو سامنے رکھیں، کس طریقے سے ان لوگوں نے قربانیاں پیش کری ہیں ختم نبوت کے مسئلے۔ اور مولانا محمد علی جالندھری رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے، والد صاحب کا انتقال ہوا، 2 بھائیوں کا انتقال ہوا، اور انگریز نے کہا بھی کہ معافی مانگ لو، چھوڑ دیں گے، باپ کے جنازے میں شرکت کر لو، بھائی کے جنازے میں، مطلب ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہم ختم نبوت پہ تم سے سمجھوتا کرتے ہو۔ آج ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اتنا بھی کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، حالانکہ اب ہمارے سامنے بڑے مسئلے نہیں ہیں، ہمارے اکابرین اس کو حل کر گئے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ جو حکومت ان کو مسلمان ہی مانتی ہے، وہ کافی نہیں مانتی، ٹھیک ہے مانے یا نہ مانے، آپ کو کیا لینا، آپ تو مت سمجھو۔ سوال یہ ہے احمدی مسلم فرقے کے نام سے حکومت کے رجسٹر میں رجسٹر ہے وہ، اور حکومت ان کو ایک مسلمان کی حیثیت سے تسلیم کرتی ہے، تو آپ کے پاس یہ شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی حکومت ان کو مسلمان ہی سمجھتی ہو۔ سمجھ حکومت کون سے علماء کرام چلا رہے، مفتیان اقدام چلا رہے، کون چلا رہے حکومت تو وہ لوگ چلا رہے جو کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، جن کو پیشاب کرنا نہیں آتا، تو ان کا ماننا نہ ماننا ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ بس یہ یاد رکھو، انبیاء کا گستاخ اور صحابہ کا گستاخ مسلمان نہیں ہے، چاہے سب اس کو مسلمان مانتے ہیں۔ آج الحمدللہ جمعے کے اندر جو ہماری بات ہوئی وہ بھی اسی تعلق سے ہوئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق۔ آج دیکھو ایک چھوٹی سی بات میں کہہ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا، سب سے زیادہ۔ کس نے؟ انہوں نے نہیں، ان کا ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے، ان سے مطلب غیروں سے میں کوئی شکوہ، وہ ابو بکر کو نہیں مانتے، عمر کو، عثمان کو وہ نہیں مانتے، عائشہ کو نہیں مانتے، تو معاویہ کیا چیز ہے ان کے سامنے؟ اور ہمیں کیا گلا؟ ہمیں گلا اس بات کا ہے کہ جو اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتے، عالم بھی کہتے، انہوں نے انگلی اٹھائی ہے معاویہ کو، انہوں نے اعتراض کیا معاویہ، اور معاویہ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے معاویہ سے محبت کی کامیاب ہو گیا، اور جس نے معاویہ سے بغض رکھا ہلاک ہو گیا۔ یہ تو نبی کی حدیث ہے۔ تو ہمیں جو پریشانی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی، ہم نے قرآن حدیث کو چھوڑ کے تاریخ کو پڑھنا شروع کر دیا، اب تاریخ پر رکھ کے ہم صحابہ کو بھی توڑ لیں، انبیاء کو بھی توڑ لیں۔ ابھی 4-5 سال پہلے ایک بڑے عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کری یہی ملک میں، اور جب کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے حضرت جی، اب وہ آگے کہہ رہے جی آپ سمجھ نہیں رہے حضرت کا مطلب، اچھا آپ سمجھ گئے تو آپ سمجھا دو، میں بھی نہیں سمجھا۔ پھر
یہ حال ہے لوگوں کا. ایک ہمارے دوست ہے یہی, نام لینا مناسب نہیں, میرے خیال سے 3-4 سال سے شاید میری بات چیت ان سے نہیں ہوئی فون پہ, شاید, ہفتہ تو نہیں مان. کل پرسوں ان کا صبح فون آیا, میں فون دیکھ کر بھائی خیریت کیا بات ہے, 4-5 منٹ ادھر ادھر کی بات کر کے بس انہوں نے وہی شاداب صاحب آپ کا کچھ مضمون پڑھا تھا طارق جمیل صاحب کے تعلق سے, آپ ایسا لکھ دیے ویسا لکھ دیے. تو میں بولا مولانا 3-4 سال میں فون کرے صرف اس وجہ سے. جب طارق جمیل صاحب حضرت یوسف علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہے تو آپ کچھ بھی نہیں بولے اس وقت. وہ مولانا ہے جن کی بات میں بتا رہا ہوں, تعلق سے فارغ ہیں. تو مجھ سے کہہ رہے آپ جانتے نہیں وہ کتنی بڑی شخصیت ہے. میں نے ہاں یوسف علیہ السلام سے بڑی شخصیت نہیں, چاہے کتنی بھی بڑی. 1 گھنٹہ 18 منٹ انہوں نے اس سے بات کری فون صرف طارق جمیل کی حیثیت بتانے کے لیے. یہ حال ہے علماء کا. عوام کا کیا شکار, یہ مولویوں کا حال ہے جو میں بتا رہا ہوں. اور شاید طارق جمیل سے سینئر ہی ہو علم کے معاملے میں, شاید, کیونکہ 92 کی ان کی فراغت ہے, 92 کی, اتنے پرانے عالم ہو. طارق جمیل صاحب کی حیثیت سمجھانے کے لیے 1 گھنٹہ 18 منٹ مجھ سے بات کریے فون پہ, اور مجھ سے کہا توبہ کر لو. یہ حال ہے مولویوں کا, تو عوام کا کیا ہوگا؟ تو بھائی ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے, کوئی حضرت جی کو لے کے پڑھا, کوئی پیر جی کو لے کے پڑھا, بس اصول بنا لو. ایک انبیاء اور صحابہ کو قرآن اور حدیث کے آئینے میں رکھ کے تولیں گے ہم, باقی کچھ نہیں مانتے. تاریخ کو ہم مانتے ہی نہیں, انبیاء اور صحابہ کے تعلق. ان کے بعد جو لوگ آئے ٹھیک ہے, تاریخ میں ہے تو غلطی بھی ہو سکتی, نہیں بھی ہو سکتی, تو نہیں مانتے. بھائی ان کے بعد جو لوگ آئے ہیں تو ان کا کوئی شکوہ نہیں ہے ہمیں, لیکن صحابہ اور انبیاء علیہ السلام کو تو قرآن اور حدیث کے آئینے میں رکھ کے تولنا پڑے گا. اگر تاریخ پہ جاؤ گے تو بعض انبیاء علیہ السلام کی گستاخیاں لکھی ہوئی مورخوں نے تاریخ کے اندر. کانوں پہ ہاتھ رکھ لے گا آدمی, آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لے گا. جو تاریخ میں حضرت داؤد علیہ السلام کے تعلق سے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے غلط بیانی کری گئی ہے. اگر تاریخ کو معیار بنا دو تو گمراہ ہو جائے گا مسلمان, اسلام سے نکل جائے گا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ انبیاء اور صحابہ کے تعلق سے ہم قرآن اور حدیث کو مانیں گے, تاریخ کو نہیں. ہاں وہ تاریخ جو قرآن حدیث کی بات کی تصدیق کرتے ٹھیک, اور اگر قرآن حدیث کی بات سے ٹکرا رہے تو پھر ہم اسے ٹھوکر مار دیں, قرآن حدیث کو اپنا دیں. اور تمام صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرما دیا یہ ستاروں کے مانند ہیں سب, جس کسی ایک کی بھی اتباع کر لی کامیاب, سب ختم ہو گیا مسئلہ. اچھا ستاروں سے روشنی ملتی ہے نا, ستاروں سے روشنی ملتی ہے نا, چراغوں سے بھی ملتی روشنی. تو حضور چراغ کی بھی مثال دے سکتے ہیں, لیکن معلوم ہے چراغ کو کوئی تھوکنا چاہے تو تھوک سکتا, اور ستاروں پہ کوئی تھوکنا چاہے تو نہیں تھوک سکتا. اس لیے حضور نے مثال دی ہے ستاروں سے, صحابہ کرام. بہرحال اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کی, پھر اس پہ عمل کرنے کی, حق بات سننے کی, پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ختم نبوت کے تعلق سے اور عظمت صحابہ کے تعلق سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.